112 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس مبارک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے باطل نظریات اور ان کے باطل عقائد کی تردید کی ہے، اور آپ کے سامنے ماقبل میں یہ بات ہو چکی ہے۔ ابتدائی جو 83 آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عیسائیوں کے نظریات کی تردید کی، اور اس کے بعد اہل کتاب کے اندر شامل جو یہودی ہیں ان کا بھی تذکرہ آ گیا۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، اس بنیاد پر ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ بھی نظریہ تھا کہ جنت کے اندر صرف ہم جائیں گے، اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا تو صرف 40 دن کے لیے ہمیں جانا ہوگا۔ اور وہ 40 دن کون سے ہیں کہ جب ہمارے باپ دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو پیچھے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس گناہ کی پاداش میں اگر ہمیں باپ دادا کی وجہ سے جہنم میں ڈالنا بھی پڑا تو 40 دن کے بعد ہمیں وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم سب سے افضل قوم ہیں، اس اعتبار سے ہم اللہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہمیں جہنم کے اندر گنتی کے چند دن گزارنا ہوں گے۔ اس بنیاد پر یہودیوں کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی ذات پر، لہٰذا وہ اپنے قبلے کو سب سے افضل قبلہ بتلاتے تھے۔ اپنے اوپر جو ان کے نبی کے ذریعے سے جو کتاب اتاری گئی تورات، اس کو سب سے افضل بتلاتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو سب سے افضل بتلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کی ابتدا کے اندر ان تینوں چیزوں کو بیان کیا، ان میں سے 2 چیزوں کا بیان آ گیا، اور تیسری چیز کا بیان جو ہے وہ یہ جو آج والی آیات تلاوت ہوئی ہیں ان کے اندر بیان کیا گیا۔ چنانچہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا قبلہ سب سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ماقبل میں اس کا جواب دیا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد شام کے اندر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور پھر جو کعبۃ اللہ ہے وہ بیت المقدس کے مقابلے میں افضل ہے۔ اس بنیاد پر تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ نبی کے متعلق ان کا یہ کہنا کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرما دی۔ اللہ کا رسول تمہارے سامنے موجود ہے، تو سابقہ جتنے بھی رسول یا نبی تھے ان رسولوں پر یا نبیوں پر یا ان کے کام پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے علاقائی پیغمبر تھے، مخصوص قوم کی طرف نازل کیے جانے والے پیغمبر تھے۔ البتہ ہمارے جو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے زمانے کے اندر یہ یہودی ان نظریات کی پرچار کیا کرتے تھے، ان کو کہا گیا کہ اب جو اللہ کے نبی آئے ہیں اس نبی کی حیثیت قوم کی نہیں ہے، کسی خاص قبیلے علاقے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ دیگر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اپنے سامنے جو لوگ ہوتے تھے ان کو یہی دعوت دیتے تھے انی لکم، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے سب لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جب سب کے سب آ گئے تو گویا کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مشرکین ہیں، اور وہ بھی ہیں جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا سابی ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ تمہارے نبی کی ذات پر کلام نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ اگر آج زندہ ہوتے تو وہ مجھ پر ایمان لاتے، میرا کلمہ پڑھ دے، میری امت میں شامل ہو کر میرا اتباع کیے بغیر ان کے لیے بیچارہ گھر نہ ہوتا۔
ان دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب جو یہودیوں کا تیسرا نظریہ تھا کہ ہم سب سے افضل ہیں، کیوں بھائی؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر کی اولاد میں سے ہیں، گویا کہ اللہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، یا ان کا یہ کہنا تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ گویا کہ ان کی نظر میں جو یہودی ہوگا وہ افضل ترین امت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ کے لوگو، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، تمام طبقات میں سے بہترین طبقہ ہو، تمام گروہوں میں سے تم بہترین گروہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاں دو باطل نظریات کی پہلے تردید کی، ان مبارک آیات کے اندر ان کے اس گھمنڈ کو بھی توڑ ڈالا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم افضل ہو، نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہ جو بہترین امت کہا گیا تو بہترین امت کس اعتبار سے؟ بہترین امت اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک نبیوں کا پیغام پہنچانا ہے تو اور مزید نبی کوئی آئے گا نہیں، تو وہ جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، کار نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس امت کے کندھوں پر ڈالنا دیں۔ اس بنیاد پر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جو بہترین امت ہے۔ امت محمدیہ کی تعریفات کے اندر حدیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بحیثیت امت، یعنی امت محمدیہ، ہم یعنی کہ بحیثیت امت محمدیہ آنے کی ترتیب میں سب سے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے کی ترتیب میں ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ آنے کی ترتیب میں اگرچہ ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے کی ترتیب میں سب سے پہلے ہوں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائیں، کوئی اور نبی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور جب تک امت محمدیہ جنت میں نہ چلی جائے کسی اور امت کو جنت کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امت محمدیہ کی فضیلت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ماقبل میں بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانے درجے کی امت بنایا۔ گویا کہ جو یہودی تھی نا، یہودی، ان کے اندر افراط بہت زیادہ تھا، افراط اتنا زیادہ ان کے اندر تھا، اپنے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ان کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے اندر افراط تھا، اور عیسائیوں کے اندر تفریط تھا کہ مطلب کچھ بھی کرتے رہو، ان کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی۔ عورت ماہواری کی حالت میں ہے، یہ جا کر ہم بستری کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیں آپ یہودیوں کو، اگر بدن پر، کپڑے پر نجاست لگ جائے، جب تک کاٹو گے نہیں تو پاک نہیں ہوگے۔ افراط اور تفریط والا معاملہ ان لوگوں کے درمیان تھا۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، یعنی درمیانے درجے کی، افراط میں بھی کمی ہے اور تفریط میں بھی کمی ہے۔ وہ افراط جو یہودیوں میں تھا اس میں کمی آ گئی، اور جو تفریط یہودیوں میں، عیسائیوں میں تھی، اس کے اندر اضافہ کر کے دونوں کو ملا دیا گیا۔ چنانچہ امت محمدیہ کے اگر کسی بندے کے بدن پر یا کپڑے پر اگر نجاست لگے گی تو نجاست ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ وہاں پر سختی تھی، سختی کی وجہ سے پاک کرنے کا طریقہ کاٹنا تھا۔ امت محمدیہ کو کہا گیا تم کاٹو نہیں، بدن پر لگی ہے اس کو دھو لو، کپڑے پر لگی ہے اس کو رگڑ لو، نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا، تمہارا بدن پاک ہو جائے گا۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں جی، عیسائیوں کا معاملہ بہت زیادہ نرمی والا، ماہواری کی حالت کے اندر عورت کے قریب، اپنا ماہواری کی حالت میں عورت کے قریب جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کو دیکھ لیں، ماہواری کی حالت میں عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے، برتن بھی الگ کر دیتے تھے، اس کے ساتھ بول چال کلام، اس کے ہاتھ کا پکانا یا اپنے سے اس کو قریب کرنا، اس کو وہ لوگ حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو
درمیانی راستہ دیا۔ وہ کیا دیا کہ ماہواری کی حالت میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہو، عورت کے ساتھ لیٹنا اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق اما عائشہ صدیقہ سب کے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ماہواری کی حالت میں ہوتی تھی اور پیغمبر کا سر دھویا کرتی تھی اور پیغمبر کے سر کے اندر کنگھی وغیرہ کیا کرتی تھی۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے درمیانے درجے کی امت بنایا، نہ تو بہت زیادہ سختی اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی۔ یہودیوں کو پابند کیا گیا، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے بدلہ لینا لازمی ہے۔ عیسائیوں کو پابند کیا گیا، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے معاف کرنا لازمی ہے۔ اور ہماری امت کو کہا گیا اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، اور اگر معاف کرنا چاہو تو معاف کر سکتے ہو۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، تمام کاموں کے اندر جو درمیانے درجے کا کام ہوتا ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے اس اعتبار سے امت وسط بنایا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت والے دن نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گواہ بنایا۔ وجہ یہ معتدل مزاج ہے، اس امت کے اندر سختی نہیں ہے، اس امت کے اندر نرمی بھی نہیں ہے، سختی کے موقع پر سخت ہے، نرمی کے موقع پر نرم ہے۔ تو یہ جو معتدل مزاج والی جو صفت ہے، اس صفت کی بنیاد پر کل قیامت والے دن امت محمدیہ لوگوں کے لیے یا لوگوں کی جانب سے جب نبیوں کو جھٹلایا جائے گا تو نبیوں کے حق میں کھڑی ہو کر یہ گواہی دے گی، ٹھیک ہے۔ تو خیر امتن یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ امت محمدیہ ہے۔ فرمایا اخرجت للناس، ظاہر کیا گیا ہے یا نکالا گیا ہے؟ امت محمدیہ کو نکالا گیا ہے یا ظاہر کیا گیا ہے؟ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنے کاموں کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے۔ گویا کہ ماقبل میں جو اعزازات امت محمدیہ کو ملے ہیں ان کی دکانداری کو چمکانے کے لیے نہیں، ان کے کاروبار کو چلانے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر ان کی جانب سے عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ مطلب اپنا کام ہو نہ ہو، لوگوں کا کام ہونا چاہیے، اپنا فائدہ ہو نہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کے اعزازات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو، انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے اندر غرق ہو کر ڈبکیاں لگا کر ہمارے لیے بہت سارے معاملات میں آسانی کر دی۔ اب ہمارے بھائی اعجاز صاحب مثال کے طور پر یہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں آتا ہوگا یہ میرے بچوں کی روزی ہے، انکار نہیں، شریعت کہتی ہے تھوڑا سا اپنی نیت کو چینج کر لو۔ وہ نیت کو کیسے چینج کرنا؟ صبح گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہ سوچا جائے کہ میں جا کر دکان کھولوں گا 4 روپے مجھے وہ مل جائے گا منافع، نہیں، بلکہ یہ سوچے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی بیماری ہے اس بیماری کے سد باب کے لیے میں دوائی فراہم کر سکوں۔ پھر دکان کے اندر بیٹھ کر بھی اگر کسی مسلمان کے پاس اگر بیماری کی وجہ سے دوا دارو کے پیسے نہیں ہیں تو کم از کم اپنے منافع کو چھوڑ کر اصل قیمت وصول کر لے۔ اب ان کا یہ نیت چینج کرنا یہ عبادت کے اندر آ جائے گا، اور یہ اخرجت للناس کے اندر یہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ امت محمدیہ کو اللہ نے نکالا ہے یا ظاہر کیا ہے اپنے کاموں کے لیے نہیں، بلکہ کس کام کے لیے؟ دوسروں کے کاموں کے لیے۔ اب ہر بندہ اپنے ہر کام کے اندر اگر یہ نیت کر لے تو کام بھی ہوتا رہے گا اور پھر نام بھی ہوتا رہے گا۔ نام کیا ہے ہمارا؟ محمدی ہے ہمارا نام، احمدی ہمارا نام ہے، ہم سب کا ملا جلا جو نام ہے وہ امت محمدیہ ہے، اور خیر الامت ہمارا لقب ہے۔ لہٰذا اس اعزاز کو پانے کے لیے لازم ہوگا کیا لازم ہوگا؟ لازم ہوگا نیت کو چینج کر لیا جائے۔ درزی کپڑا سیتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ یہ سجاد کے کپڑے ہیں، یہ نہ سوچے کہ فلاں خان صاحب کے کپڑے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سوچے کہ جی میں کپڑا سیوں گا، اچھے طریقے سے سیوں گا، اچھا دھاگا استعمال کروں گا، کپڑے کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ میرے کسی مسلمان بھائی کی حلال کی کمائی سے حاصل ہونے والا کپڑا ہے، اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر لے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں محنت کروں گا تاکہ یہ کپڑا پہن کر
میرا مسلمان بھائی جا کر نماز پڑھے گا مجھے ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جتنی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ انسان کو فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا کنتم خیر امتن، کہ تم یعنی امت محمدیہ سب سے افضل امت ہو، اخرجت للناس نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ وجہ تمہارے اندر تین صفات ہیں، گویا کہ ان تین کاموں کو کرو گے تو یہ صفات تمہارے اوپر فٹ آئیں گی، اور اللہ نہ کرے ان تین صفات میں سے کسی ایک صفت کے اندر بھی ناکام ہو گئے یا کمزور ہو گئے یا کام کو چھوڑ دیا تو پھر ٹائٹل تو رہے گا لیکن تم اس ٹائٹل کے دفاع کے حق میں نہیں جا سکتے ہو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف۔ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف۔ اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہوتی ہے دعوت الی اللہ، 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 ایک ہوتی ہے دعوت الی اللہ۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 104 کے اندر فرمایا اس کام کے لیے ایک گروہ ہونا چاہیے، اس کام کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، اس کام کے لیے سنجیدہ طبقہ ہو جو اس کام کو سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے تو دعوت کیسے دینی ہے۔ گویا کہ ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ جو رکھا ہے، یعنی ایک گروہ کا، ایک جماعت کا، چند افراد کا، ایک طبقے کا، ان کی ذمہ داری جو لگائی ہے کہ یہ تمہارے ذمہ فرض ہے قیامت کی صبح تک ایک طبقہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہے۔ اس طبقے کے اندر شامل ہوگا کون؟ وہ لوگ جو دعوت کے طریقے کو جانتے ہیں، وہ لوگ جو دعوت کے طریقے کو جانتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ان کو ڈھنگ آتا ہے، طریقہ آتا ہے۔ علماء ہوں گے یا ذمہ داران ہوں گے جو سمجھدار ہوں گے۔ یہ دعوت الی اللہ والا جو معاملہ ہے یہ جہلاء کا کام نہیں ہے، یہ جہلاء کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ جو سمجھدار ہو، اس کام کی سمجھ رکھتی ہو۔ جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے تبلیغی حضرات ہیں کہ وہ اس کام کو سمجھتے ہیں تو وہ دعوت دیتے ہیں۔ مدارس کے اندر علماء کرام ہیں تو ان کو طریقہ آتا ہے، ان کو کیا ہوتا ہے؟ طریقہ آتا ہے، اس طریقے کی بنیاد پر وہ دعوت دیتے ہیں۔ اس کے لیے الگ سی جماعت۔ اور دوسری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کی بات پہنچانا، برائی کے کام سے روکنا، یہ ہر امتی پر الگ الگ فرض ہے، ہر امتی پر الگ الگ فرض ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں پیغمبر کا دنیا سے چلے جانا، ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے یہ محنت ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پوری امت میں سے ایک گروہ کھڑا ہو جائے، ایک جماعت علماء کی، یہ سمجھدار لوگوں کی کھڑی ہو جائے جو دعوت الی اللہ کا بیڑا اٹھا لے، فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ لیکن جو باقی امت ہے ان کی ذمہ داریوں میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں خیر کی بات معلوم ہے اس خیر کی بات کو دوسرے تک پہنچانا ہر بندے کے ذمہ یہ فرض ہے۔ اور یہ پیغمبر کو امتی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب نماز کا وقت ہے، ہمیں معلوم ہے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو پیغمبر کے ختم نبوت کے صدقے اس کو نماز کا کہنا، بولنا، نماز کے لیے اس کو تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو فرمایا تأمرون بالمعروف، تمہارا پہلا کام کیا ہے کہ تم حکم کرتے ہو بھلی باتوں کا۔ پھر میں وہی بات کہوں گا، ہم مسجد کے اندر آتے تو ہیں، ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ والے سمجھتے تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے، یہ جو طبقہ یہاں پر بیٹھا ہے درس کے اندر الحمدللہ، اب سوال یہ ہے، آپ سارے مارکیٹ کے لوگ ہیں، آپ کی مارکیٹ میں آپ کی دکانیں ہیں، کیا آپ نے نماز کے وقت میں اپنی دکان کو بند کیا؟ اگر ہاں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کیا تو انا للہ۔ اگر آپ نے دکان کو بند نہیں کیا تو لا محالہ وہاں پر کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کر کے آئے ہوں گے کہ مجبوری ہے دکان کو سمیٹنا، سامان کو سمیٹنا۔ تو اگلا سوال یہ ہے، آج تک یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر موجودہ لڑکے کو جو آپ کا ملازم ہے، بھائی ہے،
آپ نے اس کو نماز کی دعوت دی، اس سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا، اگر پوچھا ہے تو الحمدللہ، اور نہیں پوچھا تو انا للہ۔ یہی حال ہمارے گھر والوں کا ہے، یہی حال ہمارے دوست یاروں کا ہے، ہمارے خاندان والوں کا ہے۔ اب یہ کوئی دعوت و تبلیغ والا یا کوئی تبلیغی ہوگا جو مونچھیں مونڈ کر گھومے گا بستر اٹھا کر، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کو کسی بھلی بات کا پتہ چل گیا، اس کے لیے لازم ہے وہ لوگوں کو دعوت دے۔ اب دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی احباب تشریف فرمائے، ہم سب کو معلوم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہیں تو بھی سر کو ڈھانکا ہے، بیت الخلاء میں گئے ہیں تو بھی سر کو ڈھانکا ہے، نماز کے لیے تشریف لائے ہیں تو بھی سر کو ڈھانکا ہے۔ گویا کہ ہمارے پیغمبر سے سر کا ننگا کرنا صرف اور صرف احرام کی حالت میں ثابت ہے، باقی ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں ہے اور ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایک نیکی کی بات ہمارے کانوں میں پڑ گئی تو ہماری زبان گونگی کیوں ہو جاتی ہے دوسروں کو بات نہ بتلانے کے موقع پر؟ اس موقع پر ہمیں زبان کا استعمال کرنا چاہیے نا، بولیے استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس بنیاد پر ایک نیکی کی بات ہم تک پہنچ گئی، پیغمبر کا امتی ہونے کے صدقے اس نیکی کی بات کو آگے پہنچانا لازمی ہے۔ چنانچہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی بندے کا کفن چھوٹا ہو، کفن کے اندر مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، تو جو سب سے نیچے والا کپڑا ہوتا ہے، جو سب سے نیچے بچھایا جاتا ہے، اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لفافہ۔ عام طور پر یہاں پر چونکہ کفن کی فراوانی ہوتی ہے، اس لیے وہ پاؤں سے بھی آگے کو نکلا ہوتا ہے اور سر سے بھی آگے کو نکلا ہوتا ہے، اور آگے سے اس کی گٹھان وغیرہ باندھ دی جاتی ہے۔ لیکن کتابوں کے اندر کیا آتا ہے؟ فرمایا کہ اگر کفن کا کپڑا چھوٹا ہے، اگر کفن کا کپڑا چھوٹا ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ مطلب اگر پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر کپڑا سر کو ڈھانپیں پاؤں کا نہ پہنچے، اور پاؤں کو ڈھانپیں تو سر کو نہ پہنچے، تو کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کی تعلیمات میں ہے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے۔ سر کو کیا کیا جائے؟ سر کو ڈھانپ دیا جائے، پاؤں کو بھلے ننگا چھوڑ دیا جائے، پاؤں کو بھلے ننگا چھوڑ دیا جائے۔ گویا کہ مرنے کے بعد بھی پیغمبر نے ننگا سر ہونا گوارا نہیں کیا۔ اتنی بڑی نیکی کی بات ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سر کو ڈھانکنا خالی نماز کی سنت قرار دیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے تو ہمارے دوست غلطی پر ہیں۔ پھر یہ کارٹونوں والی سامنے جو ٹوپیاں گندی پڑی ہوتی ہیں پلاسٹک والی، ان کو پہن کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے ان کو نہ پہن کر آدمی نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ٹوپی کی جگہ پر رومال باندھتے ہیں، ان کو بتلایا جائے پیغمبر سے ٹوپی ثابت ہے، وگرنہ پیغمبر کے پاس ہمیشہ چادر ہوا کرتی تھی۔ ہاں تو پیغمبر علیہ السلام بھی کبھی کبھی اگر موڈ ہوتا تو ٹوپی کو اتار کے چادر باندھ لیتے، ایسا نہیں کیا گیا۔ تو پیغمبر کی سنت سر ڈھانپنا یہ الگ سنت ہے، اور پیغمبر کی سنت ٹوپی پہننا یہ الگ سنت ہے۔ اگر رومال سے سر کو ڈھانپ دیا تو ڈھانپنے والی سنت تو زندہ ہو گئی، لیکن ٹوپی والی سنت پھر بھی مر جائے گی، پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی۔ پھر وہ ٹوپی جس ٹوپی کو پہن کر عزت والے مقام پر نہیں جا سکتے، اس ٹوپی کو پہن کر اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہونا تو معاذ اللہ ہم نے اللہ میاں کو اپنے مہمانوں سے کم تر درجہ دے دیا، یہ بھی کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ پھر بعض ساتھی ٹوپی پہنتے ہیں بال ان کے خراب نہ ہو تو وہ ٹوپی کو پیچھے کر کے پہنتے ہیں، آگے سے مانگ ان کی نکلی ہوتی ہے۔ حد درجے کی گستاخی اور بے ادبی۔ ابھی بھی ایک ساتھی یہاں پر اسی انداز سے نماز پڑھ رہا تھا، تو ہمیں ان باتوں کا پتہ ہے، تو سوال ان باتوں کا پتہ ہو جانے کے باوجود ہماری زبان گونگی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں؟ جو ہمارا مسلمان بھائی ننگے سر گھومنے کا عادی ہے، بہت ساروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر آئیں گے تو جیب سے ٹوپی نکال کر پہن لیں گے اور جاتے ہوئے اس ٹوپی کو جھاڑ کر جیب میں ڈال لیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام سے کسی موقع پر سر کا ننگا کرنا ثابت نہیں۔ تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ ننگے سر رہتا ہو، جو بندہ ننگے سر رہتا ہو، جو بندہ ننگے سر رہتا ہو، اگر اسلامی شرعی عدالت کا قیام ہو جائے، ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں جو ننگے سر گھومتا ہو۔ یہ بات ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اور گواہی کس کی قابل قبول نہیں ہوتی؟ کہ جس کو فاسق کہا جاتا ہے۔
کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق۔ اب مجھے کوئی فاسق ہے، مجھے کتنی چڑ ہوگی، لیکن میں اگر ننگے سر باہر گھومتا ہوں تو اللہ کا قرآن، شریعت مطہرہ اور فقہائے کرام رج کر کہتے ہیں کہ حضرت والا آپ صوفی نہیں ہیں، آپ کون ہیں؟ فاسق ہیں۔ آپ کون ہیں؟ فاسق ہیں۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ وہ کسی رحمت سے دور ہوتا ہے؟ اب ہماری ایک گھنگے پن کی وجہ سے انسانیت جہنم کے دہانے پر پہنچ گئی۔ انسانیت کا کتنا نقصان ہو گیا۔ تو امت محمدیہ کے اندر شامل ہو کر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیا؟ بستر اٹھا کر یا مخصوص لوگوں کے ساتھ جڑ کر یا مخصوص تعداد میں وقت لگانا، یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں۔ البتہ ہر بندے کو جتنی بات کا پتہ ہے اتنی بات کا پیغام لوگوں کو پہنچانا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے امت محمدیہ والے ہیں، لیکن پھر یہ سینہ تان کر مت کہا کریں کہ جی ہم تو اللہ کے فضل سے بہترین امت ہے، ہم نبیوں کی گواہی دیں گے۔ تو چندہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کہ اگرچہ فرشتوں کا مقام انسانوں سے کم ہے، لیکن فرمایا ہمارے بڑوں نے اس بات کو سمجھیے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جیسے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں نا، ان سے انبیاء کرام تو افضل ہیں، عام انسان افضل نہیں ہے، عام انسان افضل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہمیں اپنا نبیوں کے حق میں گواہ بنایا جائے گا، ہم چوڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اللہ میاں مجھے بھی بولے گا تو میں جیب سے نسوار کی ڈبیا نکال کر پہلے یہاں پر نسوار لگا کر تھوڑا بال صاف کر کے جاؤں گا، جی میں حضرت ابراہیم کے حق میں گواہی دینے جا رہا ہوں۔ نہیں، چندہ حضرات صحابہ کرام جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ ائمہ کرام جائیں گے کہ جن کی زندگیاں واقعتاً ان تینوں کاموں کو کرنے کی وجہ سے اس قابل تھے کہ وہ واقعتاً امتی کہلانے کے لائق تھے۔ ہاری سمجھ میں؟ اور آپ کی اور میری مثال شاید چائے کی پیالی میں سے جو قطرہ گر جاتا ہے نا، ہوتا تو وہ بھی چائے ہے، شاید اس جیسی ہماری مثال ہے۔ ہوتا تو وہ بھی چائے ہے نا، جو قطرہ گر جاتا ہے کپڑے پر لگے گا تو رنگ چھوڑے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم امت کے ساتھ شامل تو ہیں، لیکن امت والے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ اعزاز ہمیں ملے گا نہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جہاں برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو برائیاں ہمارے علاقے کے اندر کیا ہیں؟ داڑیاں مڑوانا، کٹوانا، کتروانا، مٹھی سے کم کرنا، یا بے پردہ لوگوں کا باہر گھومنا، یا کھلے عام گانے بجانا۔ اس دن غالباً ایک جگہ سے آ رہے تھے تو برابر میں رکشے والا جا رہا تھا، اس رکشے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اتنا زور سے ساؤنڈ لگا رہا تھا، اندر مسجد میں نماز ہو رہی تھی، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، لیکن وہ بیچارہ پوری دنیا کو پریشان کر رہا تھا۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کم سے کم بلائیں اس کو، بھیا جب ہم اس کو ہاتھ دیں گے وہ روکے گا کہ سواری آ گئی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ بھیا یہ آپ غلط کام کر رہے ہو۔ ایک تو گناہ ہے کہ پیغمبر کا فرمان، گانے کی آواز کان میں جاتی ہے، اندر جب جاتی ہے تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ساؤنڈ جب جاتا ہے تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو اگر پتہ ہوتا تو وہ رکشہ نہ چلاتا، اس بیچارے کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے نا، تو یہ بات جا کر ہم نے اس کو بتلانی ہے۔ ان کاموں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ گانا حرام ہے، بولو ہمیں معلوم ہے نا، تو گانا حرام ہے، اس برائی کی شناعت کو بیان کیا جائے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ ہو گئی، یہ تیسری صفت ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب یہود و نصارہ اگر ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہودیوں کے 10 علماء اگر اسلام قبول کر لیں تو یہودیت کی نسل اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دیں گے، لیکن یہودیوں کے صرف ایک عالم دین عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، باقی کچھ اور لوگ ہوئے ہیں، جیسے حضرت ثعلبہ کا نام آتا ہے، حضرت بنیامین کا نام آتا ہے، حضرت اسید کا نام آتا ہے، یہ یہودی تھے، اور حضرت حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو بندہ جس حالت میں بھی ہے فوراً آ جائے۔ تو حضرت کی شادی ہوئی تھی حضرت حنظلہ کی، اور پہلی رات تھی، میاں بیوی کا ملاپ ہوا
اور اس کے بعد غسل کی نوبت نہیں آئی، پیغمبر کے الفاظ کانوں میں پڑے، یہ سوچ کر کہ اگر نہاؤں گا پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو جائے، چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ سب مسلمان صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھایا اور اس کو غسل دے رہے تھے۔ صحابہ سمیت پیغمبر بھی حیران ہوئے، اور بیگم سے اگر پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ وہ جو واجب غسل تھا وہ نہیں کر کے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، تو یہ بھی پہلے یہودی تھے۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی اہل کتاب میں سے ہیں، ان میں سے بھی چند افراد مسلمان ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور حضرت جو مشہور سخی حاتم طائی، ان کے بیٹے حضرت عدی ابن حاتم، یہ بھی پہلے عیسائی تھے، اور ان کی بیٹی جو تھی وہ بھی پہلے عیسائی تھی۔ تو یہ چند افراد مسلمان ہوئے۔ اللہ فرماتے منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے؟ فاسقوں کی ہے۔ اللہ فرماتے لن یضروکم الا اذی، یہ اہل کتاب تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے مگر چھیڑ خانی، مطلب یہ تمہارا وجود مٹانا چاہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، البتہ زبانی بکواسات وغیرہ کرتے رہیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم سے لڑائی کی نوبت آئے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم سے پیٹھ پھیر لیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے یہودیوں پر ذلت کو طاری کر دیا۔ ذلت کا مطلب کیا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گھٹیا ہی سمجھتے ہیں یہ لوگ، لہٰذا زیادہ سے زیادہ کی چاہ میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، انکار نہیں، ان کے قریب بیٹھو تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ اور بھائی اللہ کے بندے معدے کا علاج کروا لے، ہاں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، پرانی لنڈے والی، انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوتی ہیں، ہاں، بال بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، اور بالوں کی سیٹنگ نہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم 10 روپے ان کو امداد دے دیں۔ یہ ذلت اللہ نے جیسے یہودیوں پر طاری کی ہے، ایسے ان پر بھی طاری کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور ان پر مسکنت کو عاجزی نہیں بلکہ اس کو ہم بالفاظ دیگر کمزوری سے تعبیر کریں۔ فرمایا اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے ان پر یہ لعنت ان کا پیچھا کرتی رہے گی، الا مگر، یعنی لعنت سے بچنے کے لیے یہودیوں کے لیے بھی طریقہ اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی طریقہ، بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اور لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ مطلب اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام، اور لوگوں کی رسی سے مراد ان کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ یہودی لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اور دوبارہ اللہ فرماتے ہیں وضربت علیہم المسکنہ، ان کے اوپر اللہ نے مسکنت کو طاری کر دیا۔ ذالک، کیوں؟ یہودیوں سے خاص دشمنی کی وجہ، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کیا۔ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا 3 صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مرتد ہو جائے تو شریعت کہتی ہے 3 دن کی اس کو مہلت دی جائے، اگر اس کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو نبی کے متعلق تو ہمارا ایمان ہے، وہ تو ہوتا ہی معصوم ہے، وہ تو کیسے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے کی جائز صورت وہ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو پتھر مار مار کر اس کو سنسار کیا جائے گا۔ نبیوں کے متعلق ہمارا ایمان ہے، وہ معصوم ہیں، بلند پایا اخلاق کے مالک ہیں، ان سے تو زنا کا تصور ہی نہیں۔ تیسری وجہ، کسی مسلمان کو قتل کرنے کی، اس نے جان بوجھ کر کسی اور مسلمان کو ناحق طور پر قتل کر دیا ہو، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک کسی بھی نبی نے نہ تو حق طور پر اور نہ ہی ناحق طور پر کسی کو قتل نہیں کیا۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ 1 دن کے اندر، مطلب جب نبی ان کو دعوت دیتے رہے تو میں نے آپ کو بتلایا کہ علاقائی اور قوموں کے لیے الگ الگ نبی آتے رہے۔ ایک دن یہودیوں نے مشورہ کیا، یار ان کی دعوت سے تو بڑے بیزار آ گئے، صبح ہے شام ہے، ان کی وہی باتیں، کیا کریں؟ مشورہ کیا، ان سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ فجر کے بعد مشورہ ہوا، اس مشورے کے نتیجے میں ظہر تک 43 پیغمبروں سمیت
ان کے 170 ساتھیوں کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ناحق طور پر، مطلب اگر نبی کا قصور ہوتا تو سمجھ میں آتی، نبی کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس بنیاد پر کہ حد سے زیادہ آگے نکل گئے تھے، وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ حد سے زیادہ یعنی جری ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ جری ہو گئے تھے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر ان کی خباثتوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق